اللہ جل یا امام زمان۔ السلام علیکم ناظرین، سیدہ انجم نقوی پروگرام سحری قائم لے کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے انٹرویوز دے رہے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد یہ کہ ہم خود جاگیں، دوسروں کو جگائیں۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے۔ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو روزہ رکھتا ہے اور اس کی سانس کم ہو رہی ہے اور موت کی وہ تیاری نہیں کرتا، اسی طرح وہ ظہور کی تیاری سے بھی غافل ہے۔ دنیا نے جو ظلم اس گھرانے پہ کیے، جو ہدایت کے لیے اللہ نے اپنے نور سے خلق کر کے بھیجا تھا، شیطان نے اس انسان کو کس طرح یرغمال بنا کے ان ہستیوں پہ کتنی اذیت ناک تکلیفیں دی۔ ہم دنیا میں غرق ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے باپ ہمارے انتظار میں گریہ کناں ہے، پلٹنا ہے۔ پلٹیے اپنے آپ کو، تمام اندر سے گناہوں کو نکالنے کی بھرپور کوشش کیجیے اور شیطان کو پہچاننے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ دنیا میں اس وقت جو مشکلات، جو پریشانیاں ہیں، اور ایسے وقت میں بھی ہم شہرت، عزت حاصل کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنے ماں، جب ایسی مصیبتیں آتی ہیں تو تمام بارگاہوں میں، گھروں میں فریادی ماتم کیے جاتے ہیں، مگر ہم کوئی بھی جو رولز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے بیماری پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ اگر ہمیں اب اس دور میں اس طرح گزارنا ہے تو رولوں کو فالو کرنا ہے اور اپنے امام کے نیے راستے کو ہموار کرنا ہے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی، کیا عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ وہ ہے غیبت کے اس دور میں کیا امام زمانہ کے لیے صرف لبیک کہنا کافی ہے؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں۔ پھر آگے، کیا عملی و کردار کا ہونا ضروری ہے؟ یعنی کہ عمل کا اور کردار کا پاک ہونا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں۔ یعنی غیبت کے اس دور میں لبیک کہنا کافی نہیں ہے اور عمل و کردار کا ہونا ضروری ہے۔ اگر امام زمانہ کے لیے لسانی طور پر لبیک کہا جائے تو اس کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ ویسا ہی ہے کہ جیسے سورہ حجرات میں پروردگار عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میرے نبی، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان سے کہہ دو کہ تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان نہیں لے کر آئے۔ ایمان اور ہے، اسلام اور ہے۔ بس اس غیبت کے دور میں اگر میں صرف کہتا رہوں کہ لبیک 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 یا امام زمانہ، تو کافی نہیں ہے، کیونکہ اس زبان کو بھی پاک کرنا ہے اور اس پاک زبان سے لبیک کہنا ہے، جب امام زمانہ کے لیے لبیک کاروائی ہے۔ اور غیبت کے اس دور میں ظالم کے خلاف آواز، مظلوم کے لیے، کہ بھی وقت کے امام زمانہ کے لیے راہ ہمواری کا، زمینہ سازی کا سب سے بڑا کرداری عمل ہے۔ بس امام زمانہ کے لیے غیبت کے اس دور میں صرف لبیک کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کا، کردار کا پاک ہونا بھی لازم ہے۔ اور اگر میں امام زمانہ کو لبیک کہہ رہا ہوں، باطناً نہیں، صرف زبانی لسانی، تو یہ امام زمانہ کو دھوکہ دینا، تو پھر تو جھوٹ ہے۔ پھر تو یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ امام زمانہ کا ظہور ہو جائے۔ بھئی ظہور کے لیے کوئی تیاری ہی نہیں ہے تمہاری، اور اگر تم اپنے عمل سے امام زمانہ کو خوش نہیں کر سکتے تو خفا بھی مت کرو، یا تو
راہ امام زمانہ سے خود کو کاٹ دو، اور یہ بھی ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے خود کو معاشرے میں حب علی علیہ السلام سے اپنی پہچان کرائی ہے۔ زبانی شیعہ ہونا اور ہے، کرداری اور عملی طور پر شیعہ ہونا کچھ اور ہے۔ بس وقت کے امام زمانہ کے لیے لسانی طور پر لبیک کی ضرورت نہیں ہے، لسانی طور پر خود کو شیعہ کہنا یا حسین لسانی طور پر کہنا فائدہ مند نہیں ہے۔ کرداری طور پر عمل کی پاکیزگی ہونی چاہیے، جسمانی پاکیزگی ہونی چاہیے، روحانی پاکیزگی ہونی چاہیے۔ آپ کی روح کی طاقت آپ کو اپنے امام زمانہ کے لیے آمادہ کر سکے، اور روح کی طاقت تب ہی آپ کو امام زمانہ کے لیے آمادہ کر سکتی ہے جب آپ کے اعمال پاک و پاکیزہ ہو، آپ کی زبان پاک و پاکیزہ ہو۔ اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے ہر ہفتے کے عمل امام زمانہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں، تو پھر اپنے اعمال کو اتنا پاک و پاکیزہ کیا جائے کہ اگر اجتماعی طور پر ظہور کی دعا جہاں ہو رہی ہے، دنیا سے ظلم و ستم کو ختم ہونے کی بات ہو رہی ہے، تو پھر تمہیں انفرادی طور پر بھی اپنے امام سے ملاقات کے لیے تشنگی ہونی چاہیے، اور یہ تشنگی تب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب تمہارے اندر کا پاک ہو، تمہارا باطن پاک ہو، تمہارا روح پاک ہو، تمہاری زبان پاک ہو، تمہارا یہ باطن پاک ہو، تب امام زمانہ کے لیے لسانی طور پر لبیک کہنا ایسا ہی ہے جیسے میثم و ابو ذر و سلمان و مقداد نے یہ کہہ کر اپنی زندگی کا خاتمہ کیا کہ مولا ہمیں اپنی زندگی کے اختتام پر صرف اور صرف آپ کی محبت اور آپ کی اطاعت پر قائم ہو کر اپنی زندگی کا خاتمہ چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ تو دعا کرتے ہیں کہ پاک پروردگار ہمیں پاکیزہ عمل، پاکیزہ کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، اور امام زمان کے لشکر میں ہمیں ان کے سپاہیوں میں سے قرار دے۔ بہت شکریہ۔ آئیے ناظرین اپنے اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ میرا سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی، کیا عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ کہنا ہی کافی نہیں ہے، اس کے لیے عمل کردار ضروری ہے، اور یقیناً جب تک عمل اور کردار نہیں ہوگا ہم اپنے عمل سے اور اپنے کردار سے مولا کو آواز نہیں دیں گے، تو یقیناً مولا جب تک جو ہے ہمارا انتظار کریں گے۔ اور اگر صرف غیبت اس مقصد کہنا ہی کافی ہوتا تو مولا بہت پہلے آ چکے ہوتے یہاں پر، اور 313 جو مومنین کی نشانی بتائی گئی ہے، 313 مومنین ہو جائیں گے تو مولا یہاں پر تشریف لے آئیں گے، تو وہ بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ لیکن کیونکہ ہماری اپنا کردار ہمارا ایسا نہیں ہے، ہم اپنے کردار سے مولا کو، اپنے افکار سے، اپنے کردار سے مولا کو نہیں پکار رہے، اور اپنی سیرت اور اپنی جو ہماری اندر کوتاہیاں ہیں اس کی وجہ سے مولا جو ہے وہ ابھی غیبت میں ہے۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ اللہ جل جائے امام زمان، اللہ جل جائے امام زمان۔ خوش آمدید ناظرین، بریک کے بعد واپس آ چکے ہیں، چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف۔ السلام علیکم۔ میرا سے سوال ہے کہ غیبت کے دور میں لبیک یا امام کہنا کافی، کیا عمل کردار ضروری نہیں؟ اس پہ روشنی ڈالیے۔ ہمارے چوتھے امام مولا سید سجاد علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، ان کا ایک واقعہ بیان کرتی ہوں کہ جو امام علیہ السلام نے اپنے دور میں جب اصحاب بیٹھے ہوئے تھے تو بتایا
देखें मफ़हूमन बताऊंगी, अल्फाज मेरे हैं लेकिन मफ़हूम इमाम अलैहिस्सलाम का है। इमाम अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, सामने असहाब बैठे हुए थे और कहा कि मैं तुम्हें और तमाम क़यामत तक आने वाले लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि जिस तरह से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के दौर में इस बुढ़िया ने अमल किया, अगर हम भी वो अमल करें तो हम भी बड़ी बड़ी बलाओं और मुसीबतों से बच सकते हैं और हम भी इमाम ज़मान के ज़हूर में ताजील का बायस बन सकते हैं। क्या था वो वाक़या? अब ज़ाहिर है सबके दिल में एक तजस्सुस होना चाहिए मोमिन बाअमल के कि वो बुढ़िया का वाक़या क्या था। बुढ़िया का वाक़या कुछ इस तरह से है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दौर था और आप कश्ती बना रहे थे। एक बुढ़िया आई और उसने कहा, या नबी अल्लाह आप क्या बना रहे हैं? कहा मैं कश्ती बना रहा हूँ। कहा फिर क्या करेंगे? कहा मैं जोड़ा जोड़ा बिठाऊँगा और उसके बाद कश्ती में बिठा के ले जाऊँगा। कहा या नबी अल्लाह, क्योंकि मोहब्बत करती थी अल्लाह की हुज्जत से, कहा या नबी अल्लाह मुझे भी इसमें बिठा लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा हाँ तुम भी बैठ जाओ, मैं तुम कश्ती बना लूँ फिर तुम्हें बिठाऊँगा। अब वो सुबह सुबह आती थी, इंतज़ार करती रहती थी और रात को जाती थी। तो अल्लाह के नबी ने कहा तुम बूढ़ी हो, तुम अपने घर चली जाओ, जब कश्ती बन जाएगी मैं तुम्हें बुला लूँगा। अब परवरदिगार आलम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़हन से इस बात को स्किप कर दिया, भुला दिया। जब कश्ती बन गई, जोड़ा जोड़ा बिठाया और ले गए। तूफ़ान नूह आया, तमाम दुनिया मिलियामेट हो गई। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने चारों तरफ जब नज़र दौड़ाई तो देखा कि एक तरफ एक खैमा है, उसमें एक दिया जल रहा है और एक बुढ़िया बैठी है। अल्लाह के नबी हैरान हुए कि ये क्या मामला है, सारी दुनिया ख़त्म हो गई, नाबूद हो गई, लेकिन ये बुढ़िया बच गई। अभी सोच ही रहे थे कि आवाज़ आई कि ए मेरे नबी तुझे मालूम है तूने एक बुढ़िया से वादा किया था, लेकिन हमने उस वादे को भुला दिया। लेकिन वो वादा तुम्हारे जहन से हमने भुला दिया, क्योंकि आज हमें खुदा कुछ बताना चाहता है इस वाक़े के ज़रिए से। वो हमने भुला दिया, लेकिन वो मुझे तो वादा याद था। वो वादे की वजह से पता चल गया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को कि इसका मुहाफ़िज़ जो है वो परवरदिगार है। कहा मैंने इस बुढ़िया की हिफाजत की, यानी उसका मुहाफ़िज़ ख़ुद परवरदिगार था। तो हज़रत नूह को पता चल गया कि इस तूफ़ान से बचाने वाला ख़ुद परवरदिगार आलम है। अब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ख़ैमे में उसके पास गए तो जाके कहा कि बुढ़िया तुम्हें कोई मुश्किल नहीं हुई, कोई परेशानी नहीं हुई? कहा या नबी अल्लाह बस एक दफ़ा हल्की सी गरज चमक हुई थी, बस उसके बाद कोई परेशानी नहीं हुई। देखिए वाक़या तो ख़त्म हो गया, लेकिन हमें पता चलता है कि हमें ग़ैबत इमाम में क्या करना चाहिए कि इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो, ना कि हम खाली खाली बोलें या इमाम आ जाइए या इमाम आ जाइए। ये वाक़या आपको बताने का मकसद ये है कि काश हम इस बुढ़िया की तरह से 3 अमल करें। इस बुढ़िया के 3 अमल थे जो ये इसने अंजाम दिए। ये बड़ी बड़ी बलाओं से भी बची, मुसीबतों से भी बची, और जो है वो हम भी बच सकते हैं और इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील का बायस भी बन सकते हैं। पहला काम क्या था इसका? पहला काम था इसने इताअत की, अल्लाह की नबी की हुज्जत की इताअत की, यानी कहना माना। अल्लाह के नबी ने जो कहा उनकी बात को माना, इताअत की। फिर दूसरा ये मोहब्बत करती थी हुज्जत से, और तीसरा ये जो है वो पहला इताअत की इसने, फिर मोहब्बत करती थी और मुंतज़िर थी अल्लाह के नबी की कि अल्लाह के नबी मुझे बुलाएंगे। दुआ करें, बस परवरदिगार आलम से दुआ है हम भी मुंतज़िर रहें, सही मानों में, ना कि खाली खाली इंतज़ार करें और अमल से हम इंतज़ार ना करें। असल इंतज़ार का मयार ये है कि ना सिर्फ अल अजल कहें बल्कि हमारे अमल, हमारा उठना बैठना चलना फिरना, हर एक छोटे से छोटे अमल का मकसद ये होना चाहिए कि हमारे इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील हो जाए और हम मुंतज़िर रहें और इताअत करें। जो हमारे हम सिर्फ इमाम को नहीं माने बल्कि इमाम की बातों को भी माने, और मुंतज़िर रहें और मोहब्बत करें हुज्जत से, क्योंकि हमारे ज़माने के इमाम पर्दा ग़ैबत में हैं और हमारे गुनाहों की वजह से उनके ज़हूर में ताजील नहीं हो रही। और अगर हम मोहब्बत करेंगे, सच्ची मोहब्बत करेंगे, तो हमारे इमाम पर्दा ग़ैबत में, जैसे कोई बेगुनाह कैदी कैद में होता है, जब कोई बेगुनाह कैदी कैद में होता है ना वो चल फिर सकता है ना उठ बैठ सकता है, हमारे ज़माने के इमाम पर्दा ग़ैबत में हैं। हमें अपने वक्त के इमाम को छुड़ाना है इस कैद से, हमें अपने ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील करना है, ना कि ताख़ीर करना है। एक आज कोरोना वायरस है, आप देखें कि हम जो है वो दूर हो जाते हैं अपने, हम एक दूसरे से कहा गया सोशल डिस्टेंस रखिए ताकि जो है मौत का बायस ना बन सके। तो अगर हम गुनाह करते हैं तो हमारे ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताख़ीर हो जाती है।
کاش یہ کرونا وائرس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکیں کہ جس طرح جسم کا کرونا اسی طرح روح کا کرونا ہے، اور اس کا ایفیکٹ ہمارے زمانے کے امام پر ہوتا ہے۔ بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں سچا منتظر، سچا اطاعت گزار اور سچا محبت کرنے والا بننے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان ایک درندہ ہے جسے کھلا چھوڑ دیا جائے تو چیر پھاڑ کر ڈال دیتا ہے۔ زیادہ گناہ جو ہیں وہ زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ کچھ جرائم پہ ہم نظر ڈالتے ہیں کہ ہماری زبان سے کیا کیا گناہ ہوتے ہیں۔ شرک کرنا، باطل کا ساتھ دینا، اللہ اور نبی اور ائمہ ترین علیہ السلام کا انکار کرنا، حق کی مخالفت کرنا، غیبت، بہتان، چغلخوری، تہمت، جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، راز کھول دینا، جھوٹی گواہی دینا، گالی گلوچ کرنا، غلط باتیں کرنا، گانا سننا، غصہ کرنا، حرام مال کھانا، حرام چیزیں پینا، سازش کرنا، ظلم، برائی، فحاشی کا حکم دینا، مایوسی کی باتیں کرنا، بہت سے گناہوں سے بچنے کا راستہ ایک ہے جو ہم کو امام زمانہ تک پہنچائے گا، اور وہ ہے کہ زبان کو کنٹرول کرنا۔ تو اگر ہم آج کوئی گناہ کر رہے ہیں، ہم اپنے گناہوں سے خود کو پاک نہیں کریں گے تو کیا ہم اپنے وقت کے امام کا ساتھ دے سکیں گے؟ تو ہمارا مقام کدھر ہوگا؟ ہم کہاں جائیں گے؟ سوچئے، جاگئے، اور یہ نہیں کہ خود غرض بن کے نہیں جی ہمیں ہدایت مل گئی، ہم بہت اچھے ہو گئے، اور دوسرے نہیں مانتے تو نہ مانے۔ نہیں، ہمیں ایسا نہیں کرنا، ہمیں سب کو لے کے چلنا ہے، ہم سب کے ساتھی، کل کے لیے۔ کل چاہتا ہے خدا، اکیلا اس کو نہیں پسند۔ آئیے ناظرین، ہم ایک نوحہ سنتے ہیں۔ جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، اور زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے یہ کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، ارے شبیر کی غمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، نکلا
اللہ کے گھر سے، اور عباس ذرا۔ ناظرین، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، اب ہمیں اجازت دیجیے، فی امان اللہ، فیڈ بیک دیجیے گا، انجمن اپنی۔ عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں کھٹ جائے نا چادر کہیں سر